اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ چینی جیسی آنکھیں ہیں یا بٹن؟ ارہا جلدی جلدی میں مال سے نکلتی سامنے سے آتے ارحام خانزادہ کے ساتھ ٹکرائی تو غصے سے بولی، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، جبکہ سامنے کھڑا ارحام خانزادہ اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کی نیلی حسین آنکھوں کو چینی بٹن کہہ رہی تھی جس کے پیچھے لڑکیاں مرتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ ایک بار پھر ارحام کے سامنے آئی، شاید اسے لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ او ہیلو، بھاگ کدھر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنا ٹوٹا فون آگے کرتے مزید بولنے ہی لگی جب ارحام کے پیچھے 4 اسلحہ لیس گارڈ دیکھ سانس حلق میں اٹکا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جیسے وہ عام آدمی سمجھ کر باتیں سنا رہی تھی، وہ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ گینگسٹر ارحام خانزادہ تھا۔ میرا مطلب چھوڑ دو گی؟ آپ جا سکتے ہیں، میں نے اپنا نقصان معاف کیا، میرا دل ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تیز تیز بولتی اگلے لمحے تیزی سے وہاں سے نکلی۔ ارحام خانزادہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے؟ لاپرواہی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تو اس کے گارڈز حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگے، کیونکہ وہ لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہنے والا نہایت ہی خشک مزاج انسان آج ایک لڑکی کی انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ باس، اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے، اس کا نام ارحا شہباز ہے، 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، باپ بیمار رہتا ہے اسی لیے شام سے پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہے، لیکن کچھ خاص انکم نہیں ملتی، اس لیے آج کل نئی جاب کی تلاش میں ہے۔ ارحام کا پی اے اسے تمام انفارمیشن دے رہا تھا جو کہ اس وقت ٹریڈ مل پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے مشین بند کرتے ہوئے نیچے اتر کر ٹاول سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا کرو کہ ایک جاب کے لیے ایڈ دو کہ ایک فیمیل کی ضرورت ہے، سیلری پیکیج اچھا ہونا چاہیے اور جاب کی کوالیفیکیشن میٹرک تک ہو۔ جاب کے متعلق زیادہ تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں یاد رہے کہ یہ ایڈ صرف ارحا شہباز تک ہی پہنچے، سمجھ گئے؟ اپنے پی اے کو حکم دیتے وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر نکل گیا۔ ارحام خانزادہ کے اس عالی شان خان پیلس میں آج تک کسی فیمیل نے قدم نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر گارڈ سے لے کر شیف تک سب کے سب مرد ہی تھے، نہ جانے اب اچانک وہ کیوں ایسا چاہتا تھا۔ ارحا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کی پڑھائی تو اسکالرشپ پر ہو رہی تھی، مگر اپنے والد کی ادویات اور گھر کے اخراجات کی خاطر اسے خود جاب کے لیے نکلنا پڑتا۔ حالات نے اسے اپنی عمر کے حساب سے وقت سے پہلے ہی کافی تلخ اور بڑا بنا دیا تھا۔ صبح اٹھ کر کالج جانا، پھر کالج سے واپسی پر اس کی ریسٹورنٹ کی شفٹ جہاں وہ ویٹریس کی جاب کرتی تھی، اور پھر رات کو گھر آ کر پڑھائی کرنا۔ اس کی روٹین خاصی ٹف تھی، وہ بمشکل 2 سے 3 گھنٹے ہی سو پاتی۔ وہ اب کسی نئی جاب کی تلاش میں تھی کیونکہ اس جاب میں کام زیادہ اور سیلری کم تھی۔ وہ آج پھر شام کے وقت تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو اسے گیٹ کے پاس ہی ایک پمفلٹ نظر آیا۔ اس نے یوں ہی اٹھا کر پلٹا تو نظر ٹھہر گئی۔ وہ ایک جاب آفر تھی۔ سیلری پیکیج دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ اگلے دن وہ کالج سے واپسی پر تیار ہو کر گھر سے نکلی اور کچھ ہی دیر وہ مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ رکشے سے اترتے اس نے چند قدم چل کر اپنے سامنے اس بڑے سے عالیشان سے گیٹ کو دیکھا جس کے اس پار مربعوں میلوں پر پھیلا وہ عالیشان بنگلہ تھا۔ وہاں موجود گارڈ کو اس نے وہ پمفلٹ دکھایا تو وہ اسے اپنی تکلیف میں اندر آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ ارحا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لمبا سا ڈرائیو وے جس کے دونوں اطراف میں سرسبز لان تھا عبور کرتے وہ آخرکار اس عالیشان پیلس کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے۔ ارحا نے گہرا سانس لیا تھا، وہ تو یہاں پر پہنچتے پہنچتے ہی تھک گئی تھی۔ وہ گارڈ اسے ایک کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑتا اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے دروازہ نوک کرتی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ اس بڑے سے عالیشان آفس میں سامنے ہی میز کے پاس کوئی شخص چیئر کا رخ دوسری جانب کیے بیٹھا تھا۔ تم؟ وہ شخص جیسے ہی اس کی جانب پلٹا ارحا کے لبوں سے بے اختیار نکلا، سامنے وہی اس دن والا شخص تھا۔ اوہ، تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ارحام خانزادہ نے بھی بغور اسے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر سرد انداز میں پوچھا۔ وہ میں یہاں جاب کے لیے آئی ہوں، میں نے یہ پمفلٹ دیکھا تھا۔ ارحا کو تھوڑا عجیب تو لگا تھا کہ اتنی اچھی جاب کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ جاب؟ ہاں، یہ ایڈ میرے پی اے نے ہی دیا تھا، مجھے ایک پرسنل سرونٹ کی ضرورت ہے۔
وہ سیاہ لباس میں ملبوس سر پر اسکارف اوڑے ہوئے تھی۔ ارحام نے بغور اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے ہوئے باروب لہجے میں کہا، پرسنل سرونٹ۔ ارحا نے جذبز ہوتے ہوئے دہرایا، اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا مگر سرونٹ کی جاب۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں ایک بجے آفس سے گھر آتا ہوں، سو 1 بجے سے شام 8 بجے تک کام کے لیے یہاں موجود ہونا ہے، اور کام میرے ہر آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ دیری مجھے کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، تو ہر کام جلدی اور پرفیکٹ ہونا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر سکتی ہو تو آج کے دن ٹرائل دو۔ مجھے تمہارا کام پسند آیا تو یہ جاب تمہاری ہوئی۔ تمہیں ویکلی سیلری 30,000 ملے گی، اور اگر کام مجھے پسند آیا تو منتھ کے لاسٹ میں ایکسٹرا بونس بھی مل سکتا ہے۔ ارحام نے تفصیل سے اسے سب سمجھاتے آئی برو اچکا کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا، جیسے اس کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں ٹرائل کے لیے۔ ارحا نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اتنا بھی مشکل کام نہیں تھا، ٹائمنگ بھی مینیجبل تھی، اور پھر سیلری بہت اچھی تھی۔ صحیح، تو پھر ٹھیک ہے، یہ پکڑو، اسے اپنے پاس رکھنا، اور جیسے ہی یہ رنگ ہو تم فوراً میرے آفس میں آؤ گی، اور ہاں، تم مجھے ماسٹر بلاؤ گی، سمجھ گئی؟ ارحام نے اسے ایک چھوٹی سی ڈیوائس پکڑاتے ہوئے مزید ہدایت دے کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ارحا باہر آئی تو باہر موجود گارڈ نے اسے سامنے بیٹھنے کا بتایا۔ وہ گارڈ کی ہدایت کے مطابق اس سائڈ پر موجود ایک صوفے پر بیٹھی تھی کہ بیل رنگ ہوئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوتی اس کے آفس میں پہنچی۔ یہاں سے سیدھا کچن میں جاؤ، میرے شیف سے ایک بلیک کافی لے کر آئیں، ود آؤٹ شوگر، اور گھڑی ہے تمہارے پاس، ٹائم نوٹ کر لو۔ شارٹ 5 منٹس میں مجھے میری کافی میری ٹیبل پر چاہیے، اوکے، ناؤ گو۔ ارحام نے اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے حکم دیا، اوکے سر، ماسٹر۔ اس کی بات پر ارحا فوراً سے بولتی ارحام کی گھوری پر جملہ درست کر گئی۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اتنا بڑا بھول بھلیا جیسے گھر دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اب بھلا اس اتنے بڑے گھر میں وہ کچن کہاں سے ڈھونڈتی؟ وہ اجلت بھرے انداز میں یہی سب سوچتی تیزی سے آگے بڑھتی، ادھر سے ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر وہاں کام کرتے ورکر پر پڑی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتے ہیں کچن کس طرف ہے؟ اس کی آواز پر صفائی کرتے ہوئے ملازم کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے اپنے کام کی طرف توجہ مرکوز کی، جبکہ ارحا شکریہ ادا کرتے جلدی سے اس سمت چل پڑی تھی۔ کچن میں موجود شیف کو ارحام کا آرڈر بتاتے ہوئے وہ وہیں انتظار کرنے لگی۔ شیف نے جھٹ پٹ کافی بنا کر ارحا کو تھمائی تھی۔ ارحا نے کافی پکڑتے ہوئے ایک نظر اپنی گھڑی پر دوڑائی۔ 5 منٹ گزرنے میں بس 1 منٹ باقی تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے آفس کی طرف بڑھی۔ ماسٹر، آپ کی کافی۔ ارحا نے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ کافی ارحام کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، یو آر 30 سیکنڈ لیٹ، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ارحام کی بات پر ارحا کا منہ کھلا تھا۔ اس نے اپنی زبان پہ آتے الفاظ بڑی مشکل سے لبوں میں دبائے۔ ناؤ لیو۔ ارحام نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے پھر باہر جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ ارحا دانت پیس کر باہر نکل گئی۔ 30 سیکنڈ لیٹ کھڑوس نہ ہو تو اس ماسٹر نے مونسٹر بلانا چاہیے۔ ارحا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بیل پھر سے رنگ ہوئی۔ ارحا بھاگتے ہوئے جلدی سے آفس کی جانب بڑھی۔ یہ کپ اٹھا لو۔ اس کی بات سن کر ارحا کا جی چاہا کہ کپ اٹھا کر اسے سر پر دے مارے، مگر بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر گئی اور سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹیبل پر پڑا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کھڑوس کہیں کا، دانت پیستے ہوئے کہتی وہ پھر سے اپنی جگہ پر پہنچی۔ اسے بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے بیل رنگ ہوئی۔ نواب صاحب کو پانی چاہیے تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہی وہ بیل دبا دیتا، کبھی کسی چیز کے لیے تو کبھی کسی چیز کے لیے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے ارحام کے آفس تک کا سفر ہی اچھے خاصے تھکا دینے والا تھا۔ اس شخص نے تو اسے گن چکر بنا دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، اسے شاید اس لیے ایسا ہے، ورنہ نارمل دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا۔ 8 بجے ارحا کو یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ اسے کل تک کال کر کے بتا دیں گے۔ ارحا تھکی ہاری سی گھر پہنچی۔ اسے امید تو نہیں تھی، کیونکہ جتنا وہ شخص ڈیمانڈنگ تھا اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی امیدوں پر پوری اترے گی۔ مگر اگلے دن جب اسے کال کر کے بتایا گیا کہ اسے اس جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے تو ارحا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔
خیر جو بھی تھا، اگلے دن پھر کالج سے واپسی پر وہ تیار ہو کر چینج کر کے سیدھا ارحام کے مینشن پہنچی۔ وہاں پر اسے ایک بلیک اینڈ وائٹ یونیفارم دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہاں وہ یہی پہن کر کام کرے گی۔ لباس میں کیونکہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، اس لیے ارا اسے پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈریس چینج کر کے وہ کچھ ہی دیر میں ارحام کے آفس پہنچی۔ آپ نے بلایا مجھے ماسٹر؟ ارا نے سر جھکائے استفسار کیا۔ ہاں میری کافی لے آئیں، اور ہاں آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آرڈر دے کر ارحام اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ سر ہلا کر اس کی کافی لینے چلی گئی۔ اسے کافی دے کر اپنی جگہ پر جانے کے بجائے وہ وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ابھی وہ اسے کپ اٹھانے کے لیے دوبارہ بلوائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کپ اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی، پھر بیل رنگ ہوئی۔ ارا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ یس ماسٹر؟ ارا نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل بنایا۔ وہاں سے مجھے پین پکڑائیں۔ ارحام کے حکم پر ارا نے ایک نظر سامنے ہی ریک میں موجود پین پر ڈالی، اور پھر منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی ریک سے پین نکال کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہیں رکھ دو، ارحام نے پکڑنے کے بجائے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارا نے بمشکل خود کو یہ پین مقابل کے سر پر مارنے سے روکا، اور پین وہاں رکھتے ہی اس کے اشارے پر پھر سے باہر نکل گئی۔ مس ارا، پانی ڈال کر دیں مجھے؟ ارحام نے ایک بار پھر اسے بلا لیا۔ وہ بمشکل 2 منٹ ہی بیٹھ پاتی تھی کہ اس نواب صاحب کا بلاوا آ جاتا۔ ارا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سامنے ہی ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل اس شخص کو پیش کیا۔ ماسٹر کیا میں یہاں آپ کے پاس ہی رک سکتی ہوں پلیز؟ اس نے گلاس پکڑتے ہی جب پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو ارا بول پڑی۔ منٹ بات آنے جانے سے ہی اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اتنا تو ریسٹورنٹ میں ویٹریس کی جاب کرتے ہوئے وہ ذلیل نہیں ہوئی تھی جتنا کہ اس شخص نے اسے کر دیا تھا۔ ارحام نے ایک نظر بغور اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر اس بیچاری پر رحم کھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اسے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل میں شکر ادا کرتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کا سیلڈ ماسٹر؟ ارا اس کے سامنے پروٹین سیلڈ بار رکھتے ہوئے ابھی پیچھے ہٹی تھی کہ ارحام کے اشارے پر وہیں رک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس وقت بہت ضروری میل کر رہا ہوں، سو یہ تو مجھے کھلاؤ۔ اس شخص کی فرمائش پر ارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بٹ ماسٹر؟ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ارحام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے آرگیو پسند نہیں، جو کہا ہے وہ کریں۔ ارحام کے حکم پر وہ خون کے گھونٹ پیتی فورک کی مدد سے سیلڈ اسے کھلانے لگی۔ ارحام نے ایک نظر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈال کر پھر توجہ اپنے کام کی جانب مرکوز کر لی۔ اس کا لال ہوتا چہرہ ارحام کو مزہ دے گیا۔ کھانا کھاتے ہی ارا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے اپنے پرائیویٹ جم کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام نے اپنی شرٹ اتاری تو ارا اسے صرف بلیک ویسٹ میں دیکھ کر سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے شرم! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ پہلی بار اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر ارحام بھی کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ارحام اپنی ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا، جبکہ ارا وہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہاتھ میں پروٹین شیک کی بوتل اور ٹاول پکڑے ہوئے تھی۔ کیوں ہی کھڑے کھڑے جب اچانک اس کی نظر جم کرتے ہوئے ارحام پر پڑتی تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مقابل کا باڈی بلڈر وجود دیکھ کر ارا کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی طرف مت دیکھے، مگر پھر بھی نگاہ بھٹک کر اس پر پڑ ہی جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مختلف القابات سے نوازتی ہوئی پھر نظریں پھیر جاتی۔ ٹھیک ہو تم؟ جم کرتے ہوئے ارحام اس کی وقتاً فوقتاً پڑتی نگاہوں پر اور اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں پوچھ گیا۔ یس ماسٹر؟ ارحام کے مخاطب کرتے ہی ارا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی حلق سے بہت مشکل آواز نکلی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا معلوم ہو رہا تھا، ورنہ وہ بہت ہی کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ اس کے انداز پر ارحام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنی ایکسرسائز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنا ورک آؤٹ پورا کرتے ہی وہ ارا کی جانب آیا تو اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر ارا کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بہت قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا تھا۔ ارا نے بے ساختہ اپنا سر اٹھا کر مقابل کا ہاتھ دیکھا اور پھر ایک نظر ارحام کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو بڑی گہرائی سے اسے ہی تک رہی تھی۔ مس ارا، ٹاول پلیز۔ ارحام نے اس کے ہونک تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے اسے ٹاول مانگا تو ارا کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر ٹاول اسے پکڑانا چاہا تھا اور اسی ہڑبڑاہٹ میں اس کا ہاتھ ہلکا سا ارحام کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔
جبکہ ایرا کے ہاتھ سے ٹاول لیتے پسینہ خشک کرتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دبا کر رخ پھر گیا۔ اپنی بے وقوفی پر ایرا دل ہی دل میں خود کو سلواتیں سنانے لگی۔ وہ لوگ اس روم سے نکلے تو ایرا نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید اس کو کمرے میں ٹھہرے تو وہ وہیں گر جائے گی۔ شام ہوئی تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ارحام نے اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دی تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹینشن نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ کام کی عادی ہونے لگی۔ ارحام کا موڈ اور اس کا شیڈول اب ارحا کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، جم کرتے وقت آج بھی وہ اسے دیکھتے سے گریز کرتی، وقت جلدی گزرنے کی دعا کرتی۔ اسے یہاں 1 ماہ ہونے والا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا جب اس دن اچانک ارحا کو گھر سے کال آئی کہ اس کے والد کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ ماسٹر، کیا مجھے لیو مل سکتی ہے؟ میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت رو سکتی ہے۔ ریلیکس ارحا، آپ جا سکتی ہیں، میں اپنے پی اے کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ سب ہینڈل کر لے گا۔ ارحا اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر کے مطابق ان کا فوری آپریشن کرنا تھا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ پہلے ہاف پیمنٹ مانگ رہے تھے، جس پر ارحا بے بسی سے رو پڑی کیونکہ اتنی زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس نہیں تھی۔ ارحام کے پی اے نے ارحام کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو ارحام نے اسے ڈاکٹر سے بات کروانے کا حکم دیا۔ ارحام خانزادہ کی ایک کال پر وہ ڈاکٹر تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ارحا کے والد کو فوراً آپریشن روم لے جایا گیا کیونکہ ارحام خانزادہ نے خود کال کر کے دھمکی دی تھی، اس لیے ڈاکٹرز پر اچھا خاصا پریشر تھا۔ آپریشن اللہ کے کرم سے کامیاب ٹھہرا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ارحا ارحام کے اس عمل پر اس کے دل سے مشکور تھی۔ مس ارحا، مجھے آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے ریڈی ہونا ہے، میرے ساتھ چل کر ہیلپ کرے میری۔ ارحام نے جم کرنے کے بعد ارحا کو حکم دیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے اس کے روم میں آ گئی۔ اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتا وہ خود فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہ ملبوس وہ باہر آیا۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اس نے ارحا کو ڈرائر لگانے کا اشارہ کیا۔ ارحا کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتے وہ اپنے بال خود بنانے لگا۔ کف بند کریں، اپنے بازو اس کے سامنے کرتے اس نے حکم دیا تو ارحا نے پوری آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کو ایسے خود کی جانب دیکھتے پا کر ارحام نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان نیلی آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھ کر ارحا کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں، اس کی آنکھوں میں جھانکتے مقابل نے گمبھیر آواز میں کہا تو وہ اپنا دل تھام گئی۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر گیا۔ ارحا نے سر جھکا کر اس کے کف کا بٹن بند کیا۔ اب وہ دوسرا بازو اس کے سامنے کر گیا تھا۔ دوسرے کف لنک کو بند کرتے وہ پھر اپنی دھڑکنیں سنبھالتی پیچھے ہوئی۔ سیکنڈ ڈراور سے میری واچ نکالیں، اسے حکم دیتا وہ خود پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ارحا کھڑی نکالنے کے لیے جھکی تو مقابل کے مخصوص پرفیوم کی مہک اس کی سانسوں میں اتری۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے ڈراور کھولا۔ ارحام کے اشارے پر اس کی مطلوبہ گھڑی نکالتے اس نے ارحام کی جانب بڑھائی، مگر ارحام نے پکڑنے کے بجائے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ اس کا اشارہ سمجھتی ارحا کانپتے ہاتھوں سے مقابل کے مضبوط کلائی میں گھڑی پہنا کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ ارحام اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ارحا رات کو اپنے بستر پر لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت نیلی آنکھیں آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے رات کو؟ پاگل ہی ہو گئی ہو تم تو، نہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہو۔ کہاں وہ امیر زادہ جو ہل کر پانی تک نہیں پیتا، اور کہاں تم اس کی ایک معمولی سی سرونٹ۔ وہ خود کو ڈپٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن وہ کام پر گئی تو یونیفارم چینج کر کے وہ ہمیشہ کی طرح ارحام کے آفس کی جانب چل پڑی۔ دروازہ ناک کرنے پر بھی جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مگر آفس خالی پا کر وہ چونک گئی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتی اس وقت وہ ہمیشہ اپنے آفس میں ہی ہوتا۔ کچھ عرصے اس کے ساتھ رہ کر اسے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت کا بڑا پابند ہے۔ تو پھر آج وہ اچانک کہاں تھا؟ یہ سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔ یہی سب سوچتی وہ اس جگہ کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ پہلے بیٹھتی تھی، مگر اچانک بائیں جانب سے آتی ہوئی عجیب و غریب آوازوں پر وہ بے اختیار اس جانب بڑھ گئی۔ سامنے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی کسی کے گڑ گڑانے کی آوازوں پر دروازے کے سامنے آتی اس میں سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ارحام کسی پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس شخص کو 2 آدمیوں نے جکڑا ہوا تھا اور وہ بری طرح روتا ہوا رحم مانگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل گولی کی آواز گونجی تھی اور وہ شخص دھڑام سے نیچے گرا۔
ارہا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتی بھاگتے ہوئے اس مینشن سے نکل گئی تھی۔ رکشہ روکتے وہ کانپتے ہوئے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ اسے پہلے دن سے ہی ارہام کے وجود سے بہت ہی اسٹرانگ سی فیلنگ آتی تھی، جسے وہ کوئی بہت ہی پاورفل انسان ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً ایسا اس کی امیری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ مگر آج جو اس کی آنکھوں نے منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ شخص قاتل تھا، اس نے کتنی آسانی سے اس کے سامنے کسی کو بے دردی سے مار دیا۔ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا کریمنل تھا۔ وہ ہانپتی کانپتی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ بتا نہ سکی۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہ پائی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے روتی رہتی۔ اگلی صبح تک اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ کالج بھی نہیں جا پائی۔ ارہام خانزادہ کی حقیقت جان کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اس کے والد کی طبیعت ان دنوں کافی بہتر تھی، جس کے باعث وہ اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ اب اسے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود کام پر جانے لگے تھے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور اپنے والد کو منع کر دیتی۔ اب اس کے دل میں ملال تھا کہ کاش ان کی بات مان لیتی تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سچ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کا دل جس شخص کے لیے دھڑکتا تھا وہ ایک کریمنل تھا۔ یہ حقیقت تو اس سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری جانب ارہام کو اس کے گارڈز نے بتایا کہ وہ لڑکی خوفزدہ سی حالت میں بھاگ کر وہاں سے نکلی ہے۔ اس بات پر ارہام کی آنکھیں گہری ہوئیں۔ وہ یقیناً اس کا اصلی روپ دیکھ چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ افسوس تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا پالا ارہام خانزادہ سے پڑا ہے۔ تمہارا ہر راستہ اب صرف مجھ تک آتا ہے۔ ارہام کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ارہا کی حالت اس واقعے کے بعد کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے بہت کہنے پر بھی وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اس کے لیے تو جیسے اب زندگی ہی رک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے والدین اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ پہلے بھی اس کی پڑھائی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ ارہا بیٹا، آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے آپ کے بابا نے۔ بہت ہی نیک، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ سادہ سے لوگ ہیں۔ تمہارے بابا کو کافی پسند آیا ہے یہ رشتہ۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے جمعے کو آپ کا نکاح ہے بیٹا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابھی تو اس کے دل کے زخم تازہ دم تھے کہ اس کے گھر والوں نے اتنی جلدی اسے کسی اور کو سونپنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ بھول جائے اس بے وفا کو، مگر دل آج بھی اسی کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ آج اس کا نکاح تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی بھی وقت رک جائے گا۔ وہ کسی اور کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی اور سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا تو ارہا کو لگا اگر اس نے اقرار کیا تو اس کا دل یہیں پر رک جائے گا۔ اپنے بابا کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے ارہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے۔ دھندلی آنکھوں اور غائب دماغی کے ساتھ اس نے سر ہلایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے یہ رونا رخصتی کا تھا یا کسی اور چیز کا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی رکی تو اسے کسی نے گاڑی سے نکالا۔ ارہا نے یوں ہی ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے خان پیلس کی عالیشان عمارت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اسے سامنے نظر آتا منظر اپنا وہم معلوم ہوا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ یقیناً اس کا خواب تھا کہ تبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ارہام خانزادہ نہایت ہی شان سے گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل آیا۔ اپنے مقابل شاندار مرد کو کھڑا پا کر ارہا کو ہر شے ساکت ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ صرف ساکت انداز میں اس مرد کو دیکھے گئی جو کب کیسے اس کے دل کا مکین بنا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، اس ڈر سے کہ اگر اس نے پلک جھپکی تو سامنے کا منظر غائب ہو جائے گا۔ ارہام خانزادہ نے چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بت بنی کھڑی ارہا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لے کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس اچانک افتاد پر ارہا بے اختیار ہوش میں آئی۔ خود کو ارہام خانزادہ کی باہوں میں پا کر وہ بھکلا گئی۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی یہ سب کوئی خواب و خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ارہا حواس باختہ ہوئی۔ چھوڑیں چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح یہاں لانے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں کہتی ہوں نیچے اتارے مجھے، کسی اور کی امانت ہوں میں۔ ارہا کو لگ رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص اسے اغوا کر چکا ہے۔ اس کی بارات، اس کا سسرال، اس کا شوہر سب نہ جانے کہاں تھے۔ وہ اس وقت ایک غیر محرم کی تحویل میں تھی۔ بھلے ہی وہ شخص اس کے دل کا مکین تھا مگر اس پر اب کسی اور کا حق تھا۔
لٹل گرل پرسکون رہو، تم اس وقت اسی کی باہوں میں ہو جس کی خود کو امانت سمجھ رہی ہو۔ ارحام خانزادہ نے چلتے چلتے اس کی مزاحمت پر اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے زمانے لہجے اختیار کیا تو ارحا اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ مطلب یہ کہ میں ہی تمہارا وہ شوہر ہوں جس کے ساتھ تم رخصت ہو کر آئی ہو۔ نکاح کے وقت دماغ کہاں تھا تمہارا؟ ارحام خانزادہ نے ہیرا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس کا نکاح ارحام خانزادہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے نکاح کے لمحات یاد کرنے چاہے، مگر اس وقت وہ اپنے صدمے میں تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ قاضی صاحب نے کیا کہا۔ اس نے تو بس اپنے والد کے ہاں کرنے پر مکان کے انداز میں اقرار میں سر ہلایا۔ یہ سنتے ہی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی کہ وہ دلبر ہی اس کا محرم تھا۔ ارحام خانزادہ اسے لیے اپنے عالیشان سے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی عام سا شخص تھا، کوئی شریف انسان، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارحام اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر اس پر جھکا تو ارحا نے تھوک نگلتے ہوئے اپنی والدہ کے الفاظ یاد کرتے ہوئے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے میں شریف نہیں؟ ارحام مزید اس پر جھکتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر ارحا اپنی سانس روک گئی۔ مقابل کی جان لیوا خوشبو سے اپنے حصار میں جکڑنے لگی تھی۔ جواب دو ارحا، کیا میں شریف نہیں لگتا؟ تمہیں ایسی کون سی بدماشی کی ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں میں شریف نہیں لگتا؟ مقابل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر کے ارحا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، مگر اس کے سوال پر ارحا کے آگے کچھ دنوں پہلے کا منظر واضح ہوا تو اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہوا۔ وہ حقیقت جو اس دل عزیز شخص کو اپنے محرم کے روپ میں دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس شخص کا شفاف روپ یاد آتے ہی وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ تھا کہ وہ اب کسی شفاف انسان کی دسترس میں تھی۔ اس کی آنکھوں کا اچانک بدل جانا ارحام خانزادہ نے بغور دیکھا۔ اسے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چینج کر کے سو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ارحام اچانک سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ رات کو کمرے میں آیا تو ایک نظر اپنے بیڈ پر سکڑی سمٹی سادہ سے لباس میں ملبوس ارحا پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ بلیک ہوڈی اور ٹراؤزر میں ملبوس پھر سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ارحا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو ارحام خانزادہ کے کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ شاید باہر گیا تھا، مگر رات کے اس وقت، اور وہ کمرے میں کب آیا؟ ارحا نے ایک نظر سامنے ایک بجاتی گھڑی کو دیکھ کر سوچتے ہوئے بیڈ سے اترتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو نہ جانے کیوں اس کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں اس نے ارحام خانزادہ کا اصل روپ دیکھا۔ ارحا نے ہانپتے ہاتھوں سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے خالی پا کر اس کی سانس بحال ہوئی۔ وہ شاید اس وقت کہیں باہر گیا تھا۔ ارحا دھڑکتے دل کے ساتھ اب اس کے آفس روم میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ سارا دن کام کرتا۔ وہ اس روم کی ہر چیز کو بغور دیکھتی کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ وہ ارحام خانزادہ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ آخر وہ کون تھا، کیا کام کرتا تھا، وہ یوں اتنی آسانی سے کیسے کسی کا قتل کر سکتا تھا؟ ہر جگہ دیکھتے ہوئے اسے اوپر بنے ریک میں سے کچھ فائلز ملی، جن میں سے ایک کو کھولتے ہی ارحا کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ عالیشان مرد جس پر وہ دل ہاری تھی، وہ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا، گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ارحام خانزادہ، جسے دنیا کی شفافیت اور بے رحمی کے لیے پہچانتی تھی۔ وہ بہت ہی پاورفل انسان تھا جس کی پاور کے آگے پولیس، میڈیا سب بے بس تھے۔ فائل میں اس کے تمام کالے کرتوتوں کے ثبوت تھے۔ ارحا بھی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اچانک پیچھے سے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ ارحا کے ہاتھوں سے فائل چھوٹ کر زمین پر گری۔ کچھ راز راز ہی رہے تو اچھا ہوتا ہے، اگر ظاہر ہو جائیں تو خطرناک بن جاتے ہیں۔ ارحام خانزادہ کی گہری سرگوشی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے کان پر محسوس کرتے ارحا کانپ اٹھی۔ ارحام خانزادہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ لے کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ شٹ بیبی گرل، سو جاؤ، خود کو تھکاؤ مت، جب تک میں نہ چاہوں تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ارحا نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو ارحام نے اسے پوری طرح خود قید کر لیا۔ اس کی گہری سرگوشی کے ساتھ لبوں کا مدھم سا لمس اپنے کان پر محسوس کرتے ارحا جلدی سے آنکھیں موند گئی۔ اگلی صبح ارحا کی آنکھ کھلی تو ارحام کمرے میں نہیں تھا۔ کل رات جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ ارحا کو پوری طرح خوفزدہ کر گیا۔
ایرا نے جلدی سے اپنا موبائل تلاش کرتے اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہا تھا. وہ انہیں سب بتا دینا چاہتی تھی. اسے اس شخص سے اب خوف محسوس ہو رہا تھا. بہت کوششوں کے بعد بھی جب وہ ان سے کانٹیکٹ نہ کر پائی تو اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا. کہیں ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا, کہیں اس شخص نے ان کو کچھ کر تو نہیں دیا. یہ سب سوچیں اسے بری طرح بے چین کر گئی تھی. وہ جلدی جلدی چینج کر کے نیچے آئی. اس نے باہر جانا چاہا تو گارڈز نے اسے روک دیا اور اس کا باہر جانا منع. باس نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر اسے کہیں نہ جانے دیا جائے. یہ سب سن کر ارہا مزید خوفزدہ ہوئی تھی. کیا وہ اتفاق شخص کے پاس قید ہو گئی تھی؟ اور اس کے ماں باپ وہ کہاں تھے؟ ایرا ڈرتے ڈرتے ارہام کے جم میں داخل ہوئی. سامنے ہی وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا. شرٹ کے ساتھ آج ویسٹ بھی ایک طرف پڑی تھی. وہ شاید اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی شام کے ورک آؤٹ کرتے ہوئے ویسٹ پہن کر رکھتا تھا. اس کے باڈی بلڈر وجود کے پھولے ہوئے مسلز اور ایبس دیکھ کر ارہا کی آنکھیں پھیلی. مجھے اپنے گھر جانا ہے, اپنے بابا کے پاس. ارہام کی گہری نیلی سوالیہ نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر ارہا نے لبوں کو جنبش دی. بیبی گرل, اب تم شادی شدہ ہو, یہی تمہارا گھر ہے, اور اب تم بچی نہیں رہی جو بابا بابا کرتی رہو. ناؤ یو ہیو اے ہینڈسم ہسبینڈ, سو اب مجھ پر توجہ دو. گاٹ اٹ؟ ارہام خانزادہ نے پلے فل انداز میں کہتے ہوئے اسے آنکھوں سے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ارہا سٹ پٹا کر مزید چند قدم پیچھے ہوئی. دیکھیں ارہام, میرے امی اور بابا بے قصور ہیں, آپ انہیں کچھ مت کہیے گا. میں کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤں گی, پر آپ پلیز مجھے ان سے ایک بار ملنے دیں. ارہا نے روحان سے انداز میں کہا تو اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے ارہام ویٹ نیچے رکھ کر اس کے قریب آیا. پہلے تو بیبی گرل, تمہارے ان لبوں پر ماسٹر ہی سوٹ کرتا ہے, سو کال می ماسٹر, اوکے؟ اور سیکنڈ, تمہارے ماں باپ بالکل ٹھیک ہیں, اور جب تک تمہارے لب خاموش رہیں گے وہ ٹھیک ہی رہیں گے. اور لاسٹ میں تمہارا ماسٹر ہی ہوں, مانسٹر نہیں, یقین کرو. ارہام نے گمبھیر آواز میں اسے کہتے ہوئے اچانک اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا تو ارہا گڑبڑا کر پیچھے ہوئی تھی. کیا اس نے اس کی اس دن والی ہڑبڑاہٹ سن لی تھی؟ ارہام اسے کمرے سے تھامے اپنے قریب کرتا اچانک ہی اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا. ارہا مقابل کے لمس پر کانپ کر آنکھیں موند گئی. ارہام نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو ارہا نے فوراً آنکھیں کھولی. ارہام کچھ دیر اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھتا رہا, پھر اسے اپنے حصار سے آزاد کر لیا. ارہا بھاگ کر وہاں سے نکلی تھی جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے. ارہا ارہام کے خوف سے اس کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی تھی, مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا. وہ اپنے سامنے اس کی بات اس کے والدین سے بھی کروا چکا تھا. ارہام کے ہی حکم پر ارہا نے ان کو اپنی خیریت کا بتاتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ وہ ارہام کے ساتھ دوسرے شہر میں ہے, جس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے. ارہام نے اس کے لیے فیمیل میڈس رکھی تھی جو اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی. ارہا بظاہر تو خاموش تھی, مگر اندر سے وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی. وہ شخص آج بھی اس کے دل کا مکین تھا. وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی, مگر اس کی حقیقت جان کر اس کے دل میں اس کا خوف بیٹھ گیا تھا, جسے وہ چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہی تھی. اس دن ارہام اپنی ایک ضروری میٹنگ کے لیے مینشن سے باہر جا رہا تھا. اس کے ساتھ گارڈز کی ایک بڑی فوج تھی. ارہا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار گیٹ سے باہر نکلتی دیکھی. اس نے گھوم پھر کر مینشن کا جائزہ لیا تو اب مینشن میں گنے چنے سے گارڈز تھے. زیادہ تر گارڈز ارہام خانزادہ کے ساتھ جا چکے تھے. اس کے لیے رکھی گئی میٹس کو وہ کاموں میں الجھا چکی تھی. گیٹ پر موجود گارڈز جب کچھ دیر کے لیے گشت کرتے گیٹ سے ہٹے تو ارہا جو کہ لان میں ہی بیٹھی کسی موقع کی تلاش میں تھی. اس موقع کو غنیمت جان کر وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی. آج شاید قسمت اس کے ساتھ تھی جو وہ اس عقوبت خانے سے نکل گئی تھی. وہ رکشہ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی. سر, اس کا نام ارہام خانزادہ ہے. وہ بہت خطرناک انسان ہے. اس نے میری آنکھوں کے سامنے اتنی آسانی سے کسی کو مار دیا. اس نے دھوکے سے شادی کر کے مجھے اپنے مینشن میں قید کر رکھا ہے, اور مجھے میرے والدین کی بھی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بولا تو وہ میرے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. میرے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں, یہ دیکھیں. سر پلیز مجھے اور میرے ماں باپ کو اس شخص سے بچا لیں. ارہا نے روتے ہوئے پولیس افسر سے تمام احوال بیان کیے تھے. اوکے میڈم, آپ مجھے 2 منٹ دیں, میں ذرا اپنے سینئر سے بات کر کے آتا ہوں. پولیس والا یہ کہتا اپنے آفس سے باہر آیا اور کسی کو فون ملایا. سر, ہمارے پاس آپ کی بیوی آئی ہیں آپ کے خلاف ثبوت لے کر. اب کیا کرنا ہے؟ مقابل کی بات پر دوسری جانب ارہام خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی.
اسے مطمئن کر کے واپس مینشن جانے کا بولو، یہ کہہ کر کہ بہت جلد آپ کی درخواست پر کارروائی کی جائے گی۔ ارحام خانزادہ کے حکم پر وہ جی سر بول کر ارا کے پاس آیا۔ ارا اس پولیس والے کی بات پر عمل کرتی دوبارہ مینشن آ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ رات کو واپس آیا تو ارا آج ہوئے واقعے کی وجہ سے بری طرح خوفزدہ ہوتی پہلے ہی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ارحام کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ وہ آج پینشن سے باہر نکل کر اس کے خلاف پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے ایک نظر سونے کی ایکٹنگ کرتی ارا پر ڈالی تھی، جو یقیناً اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اب اس کے خوف سے سونے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، اور پھر سر جھٹک کر چینج کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹا۔ ارحام اپنی سانسیں روک گئی، مگر اگلے ہی پل ارحام نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے حصار میں قید کرتے آنکھیں موندی تو ارا کی بھی سانس بحال ہوئی تھی۔ 3-4 دنوں بعد ہی خان مینشن میں ریڈ پڑی اور ایس پی بھاری نفری کے ساتھ مینشن میں داخل ہوا۔ ارحم خانزادہ کو گرفتار کر گیا۔ ارا نے سانس روک کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو ہتھکڑی میں جکڑا دیکھ رہی تھی، جسے آج بھی اس کا دل شدت سے چاہتا تھا، مگر وہ ایک مجرم تھا۔ اس کا آزاد رہنا بہت سے معصوم لوگوں کے لیے خطرہ تھا، اس ملک کے لیے خطرہ تھا۔ اس کا دل مر گیا تھا مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی محبت کے بجائے حق کو چنا تھا۔ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے وطن کے لیے اس نے اپنی چاہت، اپنی محبت قربان کر دی۔ اس کا دل ساکن تھا مگر وہ مطمئن تھی۔ ارحام خانزادہ کو پولیس اہلکار ہتھکڑی لگا کر بار وین کی جانب لے جا رہے تھے جب اس نے اچانک ہی پلٹ کر اس معصوم مگر نڈر سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر اہلکاروں کے ساتھ وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ آخری مسکراہٹ ارا کے دل میں اٹک گئی تھی، وہ یہ مسکراہٹ شاید کبھی نہ بھلاتی۔ یہ روگ شاید تمام عمر رہنے والا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہتی تو چاہے وہ اسے ساری دنیا کی خوشیاں کیوں نہ دیتا، وہ ہمیشہ بے سکون رہتی۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس کے والدین نے اس کی صحیح سلامت واپس آنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں وہ بالکل خاموش اور سپاٹ سی رہتی تھی۔ اس کی زندگی کے رنگ وہ شخص اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس کی جدائی پر رو بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے اسے آنسو سے خود سے دور کیا تھا، اب وہ کس حق سے آنسو بہاتی؟ دن یوں ہی سست روی سے چل رہے تھے۔ وہ بھی ایک اداس سی شام تھی جب وہ اپنے کمرے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ باہر کچھ الگ طرح کی ہلچل سی مچی تھی، شاید کوئی مہمان آیا تھا۔ وہی سب سے بے نیاز گمسم سی اپنے ہی خیالوں میں مگن بیٹھی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جب سہنے کی ہمت نہ ہو تو اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس آواز پر ارا بری طرح اچھلی تھی، خوفزدہ نگاہوں سے رخ موڑا تو پیچھے ہی وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان بلیک شرٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر ارا خوف سے جم گئی۔ کیا وہ جیل میں نہیں تھا؟ وہ یہاں کیسے؟ اور اگر وہ باہر آ گیا ہے تو کیا اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ارا نے ہی اسے جیل میں ڈلوایا ہے؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً وہ اب اس سے اور اس کے والدین سے بدلہ لے گا۔ ڈرو مت، میں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا، بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ ارحام خانزادہ نے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ارا نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے کھول کر دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، کیونکہ کارڈ پر ارحام خانزادہ کی یونیفارم میں ملبوس تصویر کے ساتھ میجر ارحام خانزادہ لکھا تھا۔ یہ کیسے؟ آپ تو گینگسٹر! ارا نے ناسمجھی سے منہ کھول کر اسے دیکھا تو ارحام اس کے کیوٹ سے انداز پر ہنستے ہوئے جھک کر بے اختیار اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ ارا شرم کے مارے لال ہوتی بے اختیار تھوڑی پیچھے ہوتی، جس پر ارحام نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے پاس کیا۔ میں میجر ہی ہوں، وہ تو ایک مشن کی خاطر ایک کرمنل کو پکڑنے کے لیے رول پلے کرنا پڑا۔ ارحام نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا تو ارا اس کی نگاہوں کی تپش سے سرخ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن پھر آپ کو پولیس نے اریسٹ کیوں کیا؟ ارا نے ایک اور الجھن بیان کی۔ وہ تو ہمارے پلان کا ایک حصہ تھا۔ ان لوگوں کے بہت سے سیکرٹس تھے میرے پاس، اس لیے میرے اریسٹ کی خبر پر وہ یقیناً مجھ تک پہنچنے کے لیے میرا پیچھا کرتے اور تب ہمارے جال میں پھنس جاتے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا، ہمارا مشن کامیاب رہا۔ ارحام خانزادہ نے اسے مکمل تفصیل بتائی۔ آئی ایم سوری، میں نے بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے آپ کے خلاف ثبوت پولیس کو دے دیے۔ تمام باتیں جاننے کے بعد ارحا کو اپنی بیوقوفی پر افسوس ہوا تھا۔ یقیناً اس کے اس عمل پر ارحام کو برا لگا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو مجھے پتہ کیسے چلتا کہ میری بیوی اس قدر اپنے رب اور اپنے مالک سے وفادار ہے کہ اپنی محبت بھی قربان کر سکتی ہے؟ ارحام نے مسکرا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔
آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ ارہا نے اس کی بات پر بلش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی آنکھوں نے، ارہام نے جذب کے عالم میں کہا تھا۔ اور آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے کیا؟ اس بات پر ارہا نے مسکان لبوں پر دباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتی محبت سے محبت ہے، ارہام نے رومانوی انداز میں کہتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔